خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ابن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لومی بن غالب القریشی النمی تھا۔ آپ کا نسب مرہ بن کعب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ امام نودی نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا اسم گرامی عبداللہ ہی صحیح اور مشہور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق تھا، لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عتیق آپ کا لقب ہے، اس میں گرامی نہیں ہے۔ عتیق کے معنی ہیں آگ سے آزاد کیا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آتش دوزخ سے آزاد ہیں۔ اسلام میں آپ کا درجہ اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ صدیق کا لقب پانے میں واقعہ معراج بھی مشہور ہے کہ آپ نے کافروں کے سوال کے جواب میں واقعہ معراج کی فوراً تصدیق فرمائی۔ اہل و عیال کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ غار ثور اور تمام راستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 2 سال 2 ماہ بعد مکہ میں ہوئی اور 63 سال کی عمر پا کر انتقال فرما گئے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو بکر تم بڑے ہو کہ میں بڑا؟ آپ نے عرض کی، بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا کردار بھی بہت بہترین تھا۔ ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ اللہ کی قسم والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ زمان جاہلیت میں کبھی کوئی شعر کہا اور نہ عہد اسلام میں۔ آپ نے اور حضرت عثمان بن عفان نے زمانہ جاہلیت ہی میں شراب ترک کر دی تھی۔ اب سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سراپا یعنی حلیہ مبارک سے آگاہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، رنگ سفید تھا، ایک گہرا بدن تھا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیٹ اتنا بڑھا ہوا تھا کہ آپ کا ازار بند اکثر نیچے کھسک جاتا تھا، پیشانی ہمیشہ عرق آلود رہتی تھی، چہرے پر گوشت زیادہ نہ تھا، نظریں ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، بلند پیشانی تھے، گوشت سے خالی تھی، حنا اور قسم کا خضاب لگاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل رفاقت رہی۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف تک ہمیشہ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہجرت فرمائی، غار ثور میں ساتھ رہے۔ قرآن میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ غار میں 2 ہی تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق سے کہا کہ غم نہ کرو، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، خصوصاً غزوہ حنین میں، جبکہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور بھاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود رہے۔ البزار نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا، بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے لڑتا ہوں، پھر میں سب سے بہادر کیسے ہوا؟ تم یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جناب ہم کو نہیں معلوم۔ آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے
ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر اور شجاع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سنو، جنگ بدر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا تھا۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دے۔ بخدا ہم میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا کہ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر کسی مشرک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اگر کسی نے ایسی جرت کی بھی تو آپ فوراً اس پر ٹوٹ پڑے، اس لیے کہ آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ ابن شاہین البغوی اور ابن عساکر نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور وہ ایک ایسی قبا پہنے ہوئے تھے جس کو انہوں نے اپنے سینہ پر کانٹوں سے اٹکایا ہوا تھا، یعنی بٹنوں یا تسموں کی بجائے اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے۔ بس اس وقت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ کانٹوں سے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنا تمام مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ ان سے کہو، اے ابو بکر، کیا تم مجھ سے اپنے اس فقر میں راضی ہو یا ناخوش ہو؟ یہ سن کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے رب سے ناخوش کس طرح ہو سکتا ہوں؟ میں تو اس سے راضی ہوں، خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں۔ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحوالہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا ہے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کے، ان کا احسان میرے ذمہ باقی ہے۔ ان کا یہ احسان اتنا عظیم ہے کہ اس کا عوض قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا فرمائے گا۔ مجھے کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم قرآن بھی میں مثال تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم قرآن رکھتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز میں صحابہ کرام کا امام بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قوم کا امام قرآن شریف کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہونا چاہیے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں ان کے بغیر کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حفظ قرآن بہت مشہور تھا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار سے 4 افراد نے قرآن کریم جمع کر لیا تھا۔ کتاب التقان میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ابو داؤد نے شامی سے کے حوالے سے جو بیان کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک قرآن کریم جمع نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترتیب کا مطابق جمع نہیں ہوا، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف کو جمع کیا تھا۔
علماء کرام نے کی ایک جماعت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا استدلال اس آیت سے کیا ہے: اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے دین سے پھر جائے پس قریب ہے کہ اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ قوم سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب ہی تھے کہ جب کچھ لوگ یعنی کہ عرب مرتد ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب ہی نے ان سے جہاد کیا اور پھر ان کو مسلمان بنایا۔ بہیقی نے بحوالہ زعفرانی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے امام شافعی سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اجماع امت ہوا ہے، اور اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف پر جب لوگوں کو اضطراب بہت ہو گیا اور وہ بہت پریشان ہوئے تو ان کو تمام روئے زمین پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر اور کوئی شخص نہیں معلوم ہوا۔ بس سب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور تمام امور آپ کے سپرد کر دیے۔ ابن اسحاق سیرت میں لکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ جب بیعت ہو چکی تو دوسرے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لے گئے۔ قبل اس کے کہ آپ تقریر کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بعد از حمد و صلات کے بعد فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب خاص اور یار غار کو تم پر حاکم بنا دیا ہے، جو تم میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھے ہیں، اس لیے کھڑے ہو جاؤ اور بیعت عام کر لو۔ تمام لوگوں نے اس وقت آپ سے بیعت عام کی۔ یہ بیعت ثقیفہ کے بعد واقعہ ہوئی۔ اس بیعت عام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مسلمانوں، تم نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے اگرچہ میں اس کے قابل نہیں۔ اب اگر میں بھلائی کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر مجھ سے برائی سرزد ہو تو مجھے ملامت کرنا۔ صدق امانت ہے اور کذب ایک خیانت ہے۔ تم میں سے جو ضعیف ہیں وہ میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہیں جب تک میں ان کا حق نہ دلوا دوں، اور جو تم میں قوی ہیں وہ اس وقت جب تک۔ ہمارے چینل میں انبیاء کرام، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ کے سنہرے واقعات سننے اور جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ سبسکرائب کر بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک وہاں پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ جڑی رہیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں ہم اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔